الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے کیا۔ تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ ان اول بیت وضع للناس، بیت اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا تو یہود نے اعتراض کیا کہ بیت المقدس اتنا عظیم ترین جو تمام انبیاء کا قبلہ، جسے دنیا کے اندر سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا گیا، اسے چھوڑ کر مسلمان بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے بتلایا دنیا کی زمین اس دنیا کے اوپر، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو اللہ کے حکم سے بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس کے اندر نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، حتیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ پھر آگے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو بیت اللہ میں جانے کا اس کے پاس خرچہ ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جائے اور ساتھ میں وہاں پر واپسی آنے کے بھی اس کے پاس کرایہ ہو، تو ایسے شخص کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ عورت ہو تو اس کے لیے محرم بھی ہونا ضروری ہے، تو یہاں سے حج کی فرضیت بیان کی گئی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس امت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ تم منافقین اور کفار سے قلبی دوستی مت رکھو، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کے در پر رہتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو بغض اور حسد ہے وہ اعلانیہ باتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کا نقصان پہنچے، اس لیے کفار سے، منافقین سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ البتہ رکھ رکھاؤ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر، غزوہ احد اور حمراء الاسد، تین غزوات کو بیان کیا۔ غزوہ بدر یہ اسلام کے اندر سب سے پہلا غزوہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا، جس میں 313 صحابہ کی تعداد تھی اور کفار کی تعداد کہیں زیادہ تھی، قوت بھی کافروں کے پاس زیادہ تھی۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور یہی غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے تقریباً 55 آیات کے اندر غزوہ احد کو بیان کیا، مسلمانوں کی تعریف بھی کی گئی، تسلی بھی دی گئی، ساتھ میں تنبیہ بھی کی گئی۔ امیر کا حکم ماننا ضروری ہے، امیر کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے دیکھو کتنا بڑا نقصان تم نے اٹھایا، 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ رب العزت نے فلاح اور کامیابی کے 4 اصول بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو، مصائب اور مشکلات کے آنے پر دل چھوٹا نہ کرنا، صبر کرو۔ وصابروا، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ورابطوا، دشمنان دین کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہر وقت ہر حال میں ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون۔ سورۃ النساء موجودہ ترتیب کے اعتبار سے چوتھی اور نزول کے اعتبار سے 92، 24 رکوع، 176 آیات پر مشتمل ہے۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر زیادہ تر احکام عورتوں سے متعلق ہیں،
اس لیے اس کو سورۃ النساء کہا گیا۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ان کو ان کا مال دے دیا کرو اور ان کا مال ردی مال کے ساتھ تبدیل مت کیا کرو، اور جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان کی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور پھر ضمناً اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تعدد ازواج کا حکم بیان فرمایا کہ تم کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی بیک وقت اجازت ہے ایک مسلمان کو۔ زمانے جاہلیت کے اندر کوئی حد نہیں تھی، اسلام نے حد بتلا دی، اور 2 یا 3 یا 4 زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس وقت ہے جبکہ آپ بیویوں کے حقوق کو مکمل طور پر ان کے درمیان میں انصاف بھی کر سکتے ہو، ان کے حقوق کی رعایت بھی کر سکتے ہو۔ اگر تم بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے، ان کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتے، اگر تمہارے دل کے اندر شک اور شبہ بھی ہے، ذرا سا بھی خوف آیا، تو پھر تم ایک ہی نکاح کرو، پھر دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے میراث کے احکام بیان کیے، شوہر، بیوی، والد، والدہ، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی کے میراث کے متعلق احکام اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ آگے عورتوں کے متعلق کچھ اور احکام بیان کیے، اور آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ان عورتوں سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے بیان کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالہ۔ جس طرح نکاح کی حرمت نسب کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح رضاعت اور حرمت مصاہرت کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔